بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ہم ایک تاریخی کہانی لے کر حاضر ہیں۔ یہ کہانی عربی ادب سے ماخوذ ہے۔ اس کہانی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ کسی بھی جرم کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھے شخص کو اپنا ایک مرغہ بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا، مگر مرغہ نہیں ملا۔ ملازموں نے کہا مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ ملازم حیران ہو کر مرغے کے پر اور کھال تلاش کرنے نکل پڑے، مگر دن بھر کوشش کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور شام کو خالی ہاتھ واپس شیخ کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنے مرغہ گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور ان سے اسے ڈھونڈنے میں مدد کی درخواست کی۔ کچھ لوگ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو خبطی سمجھ کر مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغی کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہو گئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے سے کہا کہ اس کا مرغہ ڈھونڈے۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا اور کچھ نے اسے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، صبر کر لو، اس سے زیادہ تو آپ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کے افراد کی دعوت کر دی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری طور پر اونٹ کے گم ہونے کا ذکر کیا اور پھر اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خانہ رویہ اپنایا اور ان سے شرمندہ ہوتے ہوئے عرض کیا کہ وہ ان کا باپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کہتا ہے، اس لیے کوئی ہم سے ناراض نہ ہو۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات حاصل کی گئی۔ پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کے غار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، اموات ہوئی اور لڑکی آخرکار برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ نکالی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شخص کس طوفان کے آنے کا انہیں اندیا دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو بات لڑکی کی عزت اور آبرو تک نہ پہنچتی۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کہیں کوئی چھوٹا سا جرم اور واقعہ ہو جائے تو اسے معمولی اور چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کی گہرائی اور تہ تک پہنچنا چاہیے، وگرنہ وہ چھوٹا واقعہ بعد میں آنے والے کئی واقعات کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔